یہ اصول کافی میں ہے، جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ، اور کسی کو نہ گواہ بنایا ہے، نہ کوئی تحریر جو ہے نا وہ عمل میں لائی گئی ہے جو موقع پہ دکھا کے آپ اپنا قرض وصول کر سکیں یا گواہی کے ذریعے اپنا حق آپ وصول کر سکیں۔ آپ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، بعد میں جب آپ مطالبہ کرتے ہیں ادائیگی کی تاریخ آنے پر وہ اگلا مکر جاتا ہے، آپ اس کے خلاف بد دعا کریں، خدا آپ کی یہ دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ خدا فرماتا الم اقل بالاستشہاد، میں نے اپنے کلام پاک میں تمہیں کہا نہیں کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کسی کو قرض دو تو گواہ بناؤ، گواہ نہیں بنایا تو اب جو ہے نا وہ اس مقروض کے خلاف جو ہے نا اب بدعا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ من جملہ وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ آدمی جو بیوی کے خلاف جو ہے بددعا کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ بھئی وہ حکم بھی ہے دونوں طرف سے بندے بٹھاؤ سلو کراؤ، بھئی اگر نہیں معاملہ جو ہے نا نبھاؤ ہوتا، وہ آئے دن کے لڑائی جھگڑے گالی گلوچ غیبت کے بجائے خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے اس کو فارغ کر دو، بددعا کیوں کرتے ہو؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ذرا سی بات پر بندہ جو ہے وہ فارغ کر دے اس کو، نہیں ہوتا کیا تم نے میں نے اس کا اختیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا، بددعا مت دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں شادی بیاہ کے موقع پر نکاح کے موقع پر بعض مومنین خواہش کرتے ہیں کہ بھئی مختصر درس ہونا چاہیے، وہاں میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا جو ہے نا وہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت اہم ہے، اس لیے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک عالم دین جو ہیں ان کی بیوی بہت بد اخلاقی بہت سناتی تھی اپنے عالم دین، وہ عالم دین جو ہے دوسروں کے عالم دین ہوتا ہے، وہ بہت جو ہے نا ان کی شان میں گستاخی کرتی رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ 2 بندے اس عالم دین کے گھر گئے کچھ مسئلہ دریافت کرنے، تو وہ عالم دین جو ہے وہ دیہاتی ماحول میں وہ جنگل سے لکڑی توڑ کے لینے گیا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ قبلہ صاحب کی اہلیہ نے دروازہ کھولا، کہا کہ تشریف رکھتے ہیں؟ قبلہ کہا نہیں، کدھر گئے ہیں؟ وہی کچھ سنا دیا نا ان کو سنا دیا، فلان فلان کر کے جو ہے نا وہ برا والا بھی کہا یہ جنگل سے لکڑیاں توڑنے گئے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں، قبلہ کی مدد کریں گے لکڑیاں توڑنے اور اٹھانے میں، اور ساتھ ساتھ اپنا مسئلہ بھی دریافت کریں گے۔ یہ جا رہے تھے تو وہ سامنے سے قبلہ صاحب لکڑیوں کی جو ہے نا وہ گٹھڑی لے کے آ رہے تھے، انہوں نے وہ ایک شیر پر وہ سوار تھے، لکڑیوں کی گٹھڑی بھی آگے پیچھے تھی، اور جہاں سواری جب رک جائے نہ چلے تو اس کو مارنے کے لیے ہاتھ میں کوئی چابک یا وہ تازیانہ سا رکھا جاتا یا ڈنڈا، اس کی جگہ ایک سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، سر سے پکڑا ہوا تھا تاکہ بوقت ضرورت سانپ کے ذریعے جو ہے نا شیر کو ماریں۔ ان کو تو اپنا مسئلہ ہی بھول گیا، کہا کہ یہ تو عجیب مخلوق ہے بھائی، کہا کہ مولانا آپ یہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے وہ صحرا کے درندے کو اور زہریلے جانور کو مسخر کر دیا ہے؟ ان کو اندازہ ہو گیا تھا میرے گھر سے آ رہے ہیں اور میری اہلیہ سے کیا سن کے آ رہے ہیں۔ کہا کہ آپ نے میری اہلیہ کا حسن و خلق دیکھا نا؟ کہا ہاں میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ یہ روحت بالکل سیم روایت میں ہے، دونوں کے لیے ہے۔ اگر خاتون شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے اس کا بھی خدا کی بارگاہ میں اتنا مقام بلند ہوتا ہے، اور اگر مرد خاتون کی بد اخلاقی پر تحمل اور تعاون کے بغیر اگر یہ ایک دوسرے کے حقوق پر ڈٹ جائیں نا، اڑ جائیں، وہ کہے کہ میں نے کھانا بھی نہیں پکانا، جھاڑو بھی نہیں دینا، گلاس پانی کا بھی پلانا میرا فرض نہیں ہے، پھر مرد آگے سے یہ رد عمل دکھائے پھر میرے اجازت کے بغیر گھر کے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی، یہ اس کو حق پہنچتا ہے نا۔ ایک ہفتے کے اندر معدے کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی بیچاری، زیارات کے لیے بھی نہیں جانے دیتا، عمرہ مفردہ کے لیے بھی نہیں جانے دیتا، ہاں حج واجب ہو گیا ہو خاتون پر اور میاں اجازت نہ دے، یہاں یہ کہ نافرمانی کرے، ہاں اور جا کے حج بیت اللہ واجب کو بجا لانے کے لیے اگر وہ منع کرتا ہے اس وقت اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ تعاون کے بغیر، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا،
شوہر اور میاں بیوی، شوہر چاہے کتنا بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور بڑے سے بڑے خاندان سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ شوہر امیر المومنین کی برابری نہیں کر سکتا، اور خاتون چاہے کتنے بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہو، سفید پوش بدر ٹرپل جو ہے نا وہ جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی ہو، وہ خاتون جنت کی برابری نہیں کر سکتی۔ خاتون جنت گھر میں اس کو پتہ تھا کہ مجھ پر کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے۔ چکی پیستی تھی، روایات میں ہاتھ زخمی ہوتے تھے، وہ جھاڑو دے دے کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لکڑی جلا جلا کے وہ دیکھ کے نیچے آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، اور امیر المومنین کیا کرتے تھے؟ صرف جا کے خیبر اور خندق اور حنین میں جنگ لڑ لیتے تھے، خاتون جنت کے ساتھ بیٹھ کے دال صاف کرتے تھے امیر المومنین۔ یہ تعاون ہوتا ہے۔ کل بھی ہوا تھا، میں نے وہ دلہا سے عہد لیا، میں نے کہا کہ ان بیوی کے ساتھ بیٹھ کے دال صاف کریں گے؟ ہاں جی ضرور صاف کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اچھا جی، وَسَجْدُ الشَّهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور وہی جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک وہ آدمی جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی محنت نہیں کرتا، الحمدللہ وہ کوئی پڑھا لکھا بھی ہے، تھوڑی سی محنت کرے گا تو کوئی جاب مل بھی شاید جائے، لیکن وہ رزق کی تلاش میں نہیں جاتا، اور بیٹھے بیٹھے وہ صرف جو دعاؤں کا سہارا لے۔ اکثر جو ہے نا وہ ایسی ان کے جو ہے نا ان کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا جیسے کہتے ہیں خدا چھپٹ پھاٹ کے جو ہے نا وہ رزق روزی دے، اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، محنت نہیں کرتا۔ ایسا آدمی اگر دعا کرے رزق روزی میں وسعت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، میں تیری دعا قبول نہیں کرتا، میں نے تمہیں محنت کا حکم نہیں دیا تھا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ آدمی جو اسراف اور فضول خرچی کے نتیجے میں تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہے، فضول خرچی اور اسراف کی وجہ سے وہ تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ الم اعمرک بالاقتصاد، میں نے تمہیں میانہ روی اور کفایت شعاری کا حکم نہیں دیا تھا جی؟ تو واستشہدوا، گواہ بنانی چاہیے، جب کوئی معاملہ انجام دو گواہ بناؤ، اور اگر آپ نے کسی کو گواہ نہ بنایا اور خدا نہ خواستہ آپ کا مقروض مکر گیا، آپ لاکھ بد دعا کریں، وہ جمعہ کے دن غروب آفتاب کے موقع پر یا پتہ نہیں وہ خانہ کعبہ کے دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جا کے بھی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ گواہ بناؤ، دو آدمی کو